السلام علیکم ناظرین اکرام، مہربان وائس ٹی وی پہ خوش آمدید۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے بارے میں چند باتیں کروں گا۔ قرآن مجید اللہ کی آخری اور سب سے جامع کتاب ہے جو پوری انسانیت کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ قرآن کے نزول کے آغاز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اسے تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل مقام حاصل ہے۔ یہ 23 سال کی مدت میں وقفے وقفے سے نازل ہوئی۔ قرآن کا اصل موضوع اللہ کی مخلوق کو گمراہی سے دور رکھنا اور سچائی کے سیدھے راستے پر لانا ہے۔ قرآن کی خصوصیات۔ قرآن کی 6 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، چنانچہ اس کا ایک ایک حرف اور نقطہ محفوظ ہے۔ اس کے کسی بھی حصے میں نہ آج تک کوئی تبدیلی اور ترمیم کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کر سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ نمبر 3، قرآن جیسا کلام کوئی آج تک پیش نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ نمبر 4، قرآن کے ذریعے دیگر آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے۔ نمبر 5، قرآن مجید کا ہر حکم ہر زمانے کے حالات کے بالکل مطابق ہے، اسی لیے اس کو کتاب فطرت بھی کہا گیا ہے۔ اور نمبر 6، قرآن مجید کے بے شمار حافظ ہیں اور لاکھوں سینوں میں یہ محفوظ ہے۔ قرآن سے متعلق ضروری معلومات۔ قرآن کریم کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا۔ اس میں 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 14 آیات سجدہ ہیں، 114 سورتیں ہیں، 557 رکوع ہیں، 2222 آیات ہیں، 77,934 کلمات ہیں اور 3,23,027 حرف ہیں۔ قرآن کے بنیادی حقوق 5 ہیں۔ نمبر 1، اس کے حق ہونے پر یقین رکھنا۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3، اس کا ادب و احترام کرنا۔ نمبر 4، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور نمبر 5، اس پر عمل کرنا۔ قرآن کی تلاوت بہت اہم عبادت ہے۔ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن سیکھنا، سکھانا اور سمجھنا۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، دوسروں کو اس کی تعلیم دینا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا بھی نیکی ہے۔ بغیر سمجھے پڑھنے کو بے فائدہ بتانا بد دینی یا جہالت ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان کی بنیادی مذہبی ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھے بغیر نہ اللہ کے احکام معلوم ہو سکتے ہیں اور نہ ان پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر قرآن کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ البتہ یہ سمجھنا اپنی عقل و رائے سے نہیں بلکہ مستند اہل علم کی سرپرستی اور نگرانی میں ہونا چاہیے۔ احادیث میں قرآن کو اللہ کا دسترخوان بتایا گیا ہے اور اس دسترخوان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی تاکید آئی ہے۔ قرآن کریم حفظ قرآن بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کے سب سے پہلے حافظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔ صحابہ کی جماعت جو صحیح قول کے مطابق 1,24,000
افراد پر مشتمل تھی، ان میں سے تقریباً 10,000 حافظ تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔